رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے جانشین انہوں نے تعین کیے. یعنی وہ جانشین ان کے کیسے ہوتے تھے؟ مثلاً وہ مدینے سے نکلتے تھے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے. ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مدینے سے نکلے انہوں نے جانشین تعین نہ کیا. یا دوسرے جو مختلف قبائل ہوتے تھے وہاں پہ اپوائنٹ کرتے تھے اپنا، جو ان کی جگہ پر ان کا کام کرے، ایک طرح سے وہ ان کا جانشین ہوتا تھا. یا زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے، یا فوج کے جو کمانڈر ہوتے تھے ان کو تعین کرتے تھے. ان میں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دیا ہو، سجیشن کی ہو کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں، مدینے والے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ فلان شخص میرا جانشین ہو جب تک میں واپس آتا ہوں، اور تم پھر دیکھ لینا کہ تم کسی اور کو چنتے ہو یا اسی کے اتباع. کبھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ خود اپنا جانشین تعین کیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب انارۃ الدجا فی مغازی خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے غزوے ہیں، جتنے بار وہ مدینے سے نکلے ہیں، وہ ان کا پورا درج ہے، اسی کی تاریخ ہے. تالیف القاضی حسن بن محمد المشات، شاپ دار المنہاج کی ہے. اور یہ جو ہے شعر کی صورت میں ہے، شعر کی صورت میں ہے، اور اس کی شرح ہے. جو سب سے پہلا غزوہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں وہ غزوہ ودان کا ذکر کرتے ہیں. غزوہ ودان کے ذکر کے بعد کہتے ہیں وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ سَعْدَ بْنَ عِبَادَةَ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پر کس کو جب غزوے پہ نکلے تو کس کو مدینے پر اپنا عامل بنا کے گئے، اپنا جانشین بنا کے سعد بن عبادہ. دوسرے میں غزوہ بوات وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ الصَّائِبِ بن مضعون، جناب صائب بن مضعون کو مدینے پر انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا. غزوۃ العشیرہ، غزوۃ العشیرہ میں جب گئے ہیں، یہ سب بدر سے پہلے، احد سے پہلے کی بات ہے. استعمل علی المدینہ ابا سلمہ ابن الاسد، مدینے پر اپنا جانشین انہوں نے ابا سلمہ کو کیا ہے. غزوۃ البدر الاولی، غزوہ بدر اول، استعمل علی المدینہ زید بن حارثہ، مدینے پہ ان کا گورنر کون تھا جب خود گئے تھے؟ زید بن حارثہ. غزوۃ البدر الکبریٰ، جو غزوہ بدر جو مشہور ہے 313 والے سپاہی، اس میں استعمل علی المدینہ ابا لبابہ، ابو لبابہ کو انہوں نے مدینہ پر اپنا جانشین بنایا. غزوۃ بنی سلیم، استخلف علی المدینہ سباع ابن عرفتہ، مدینہ پر اپنا جانشین کس کو معین کیا ہے؟ سباع کو. اچھا. غزوۃ بنی قینقاع، استخلف علی المدینہ ابا لبابہ، ابو لبابہ کو مدینہ کا گورنر بنایا. غزوۃ السویق، استخلف علی المدینہ ابا لبابہ، پھر ابو لبابہ کو وہاں پہ بنایا. غزوۃ ذی قرقرہ، غزوہ ذی قرقرہ، اچھا یہ بدر کے بعد کے واقعات ہیں. استخلف علی المدینہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مکتوم جو اندھے بھی تھے ان کو گورنر بنایا مدینے کا. غزوۃ ذی عامر وغطفان، واستخلف علی المدینہ عثمان ابن عفان، عثمان کو وہاں پہ بنایا گورنر جب خود گئے تھے. اچھا. غزوۃ بحران، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم، پھر ابن مکتوم کو، ابن مکتوم ایک اندھا تھا، ایک شخص تھا جو نابینا تھا آنکھوں سے، اکثر اسی ابن مکتوم کو بنایا گیا. اچھا. غزوۃ احد، غزوہ احد میں جب گئے تھے استعمل علی المدینہ ابن مکتوم پھر. غزوۃ حمراء الاسد، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم، پھر ابن مکتوم کو. غزوۃ بنی النظیر، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم کو وہاں پر امام جماعت مدینے کا جو ان کے جگہ فرائض انجام دے. غزوۃ ذی الرقاء، واستعمل علی المدینہ عثمان ابن عفان، عثمان کو بنایا. غزوۃ بدر الاخیرہ، ایک اور بدر کا غزوہ ہے، واستعمل علی المدینہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. غزوۃ دومۃ الجندل، استعمل علی المدینہ سباع ابن عرفتہ الغفاری. غزوۃ الخندق، غزوۃ الخندق، بل یہاں پہ کس کو بنایا؟ بل یہاں پر وکانت سنۃ 4 على ما قال موسیٰ بن عقبہ. غزوۃ بنی قریظہ، یہ ظاہراً اسی کے ضمن میں ہے، واستعمل علی المدینہ ابن مکتوم. غزوۃ بنی لیحان، واستعمل علی المدینہ عبداللہ ابن مکتوم. غزوۃ الغابہ، غزوۃ ذی قرد بھی بولتے ہیں اس کو،
مدینہ پہ کس کو خلیفہ بنایا؟ ابن مکتوم کو. وخلف سعد بن عبادہ فی 300 یحرسون المدینہ، اور سعد بن عبادہ کو 300 سپاہی دیا کہ تم مدینے کی جو ہے کیا کرو، وہاں پہ مدینے کی گارڈ بنو، کوئی مدینے پہ حملہ نہ کرے. غزوۃ بنی مصطلق یا غزوۃ المریسیع، استخلف علی المدینہ زید بن حارثہ، مدینہ میں خلیفہ ان کا کون تھا؟ زید. غزوۃ الحدیبیہ، جب صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے، بلے وہاں پر استخلف علی المدینہ نمیلہ ابن عبداللہ وعلی الصلاة ابن مکتوم، نمیلہ کو گورنر بنایا اور نماز پہ ڈیوٹی ابن مکتوم کی لگا دی. غزوۃ خیبر، خیبر ابھی آیا، استخلف علی المدینہ نمیلہ ابن عبداللہ، غزوہ خیبر میں نمیلہ کو بنایا. غزوۃ وادی القریٰ، یہاں پر اچھا یہ جو ہے یہ غزوۃ وادی القریٰ میں بھی ہے، وہی کون تھا؟ وہی غزوہ خیبر کے بیچ ہی میں واقع ہوا، کیونکہ خیبر کے راستے میں یہ واقع ہوا ہے، تو اس طرح یہ کوئی مستقل غزوہ نہیں ہے. غزوۃ مؤتہ، بلے یہ غزوہ مؤتہ تو مشہور ہے کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے بنایا. نہیں، غزوہ مؤتہ میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی نہیں نا، وہ خود نہیں نکلے تھے غزوہ مؤتہ میں، تو ان کا مدینے میں کوئی گورنر نہیں تھا کیونکہ وہ خود گئے بھی نہیں. غزوۃ الفتح الاعظم، فتح مکہ کی جو غزوہ ہے، استخلف علی المدینہ ابا رحم کو، جن کا نام کلثوم ابن حسین ابن عتامہ الغفاری، ابا رحم کلثوم، ان کو بنایا اپنا جانشین. غزوۃ حنین اور غزوہ مکہ وہ ایک ہی سفر میں پیش آیا. اچھا، غزوہ تبوک میں اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا جانشین بنایا. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کتب میں یہ واقعات مذکور ہیں. دیکھیں ان جتنے واقعات ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی گئے ہیں مدینے سے، اور ان میں بعض دفعہ جاتے تھے مثلا آدھے دن کے لیے، غزوہ احد میں صبح گئے شام کو واپس آئے، ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ جاتے ہیں بہت کچھ گھنٹوں کے لیے، اپنا جانشین تعین کرتے ہیں اور تجویز نہیں دیتے بھائی کہ میرا تجویز یہ ہے، مدینہ والوں دیکھو یہ میری طرف سے یہ آپ کا گورنر ہے، میرا جانشین، میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، یہ ہے، اس کو تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، یا کسی اور کو ووٹ دیتے ہو. ہمیشہ خود انہوں نے تعین فرمایا ہے، خود تعین فرمایا، ٹھیک ہے نا. تو پھر پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری سفر کے لیے جا رہے ہیں تو حتماً، تو یہ تو سب اسفار سے، سب سفروں سے زیادہ اہم سفر یہی ہے کہ پوری امت، پوری دنیا یتیم بن کے جا رہی، تو اب ان کا لیڈر کون ہوگا، اس کے لیے حتماً انہوں نے جانشین تعین کیا.